بس اب امام حسین کو سمجھنا ہے تو اس بات کو سمجھ لیں، امام حسین کے گھر کے بچوں میں ایک 7 سال کی بچی، ان کو لوگوں نے سکینہ بھی کہا، سکینہ بھی کہا، تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، سکینہ ہی کہتا ہوں۔ سیدہ سکینہ پاک، یہ میرے امام کی چھوٹی شہزادی، ٹھیک، کربلا میں 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے، 11 محرم کو چوتھا دن ہے، اس کے بعد کوفہ جاتے جاتے مزید 3 سے 4 دن لگے، توجہ کرنا، مطلب کتنے دن ہو گئے؟ کم سے کم 5 سے 7 دن، میں یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں، 5 سے 7 دن۔ اس 5 سے 7 دن میں اہل البیت کو یزیدیوں نے پانی دیا، انہوں نے انکار کیا، کھانا دیا، انکار کیا۔ اب غور کرنا، یہ پورا خاندان ہے، اس میں سب سے کم عمر شہزادی سیدہ سکینہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، علامہ حسن رضا بریلوی استاد زمن نے لکھا، چادریں چھین لی گئی، بیویوں کی چادریں چھین لی گئی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اللہ اکبر! سوچو تو ایک بچی کا دل کیا کہتا ہوگا کہ جب وہ اپنے باپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتی ہو، جن کی چادریں چھین لی گئی، خیموں کو آگ لگا دیا گیا، یہ حال کیا۔ اور اس کے بعد بھوک اور پیاس، اور تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا خاندان نبوت کا قافلہ پہنچا کوفہ، تو ایک دن پہلے اعلان کیا کہ کچھ لٹیرے تھے جو لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کی بیوی اور بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے، تماشا دیکھنے آؤ۔ یہ نہیں کہا نبی کے خاندان کے لوگوں کو لا رہے، جانتے تھے یہ کہیں گے تو ہنگامہ ہوگا، تو جھوٹ بولا کہ ہم لٹیروں کے بچوں کو اور بیویوں کو قیدی بنا کے لا رہے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی اور مرد رستوں میں بکھر گئے کہ ان معاذ اللہ لٹیروں کے گھر والوں کا تماشا تو دیکھیں۔ عورتیں چھتوں پہ تھی، مرد رستوں میں تھے، سیدانیوں کا، شہزادیوں کا لٹا پیٹا قافلہ، جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ ان کو بٹھایا گیا۔ سکینہ پاک کے کان میں جو بالیاں تھی وہ چھینی گئی اور کان کٹے ہوئے ہیں، خون، زخم تازہ ہے۔ حال یہ ہے، اللہ اکبر، جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے تھے، ان کو بازار میں پھرایا جا رہا ہے، ان کو بازار میں۔ ایسے میں کچھ عورتیں کہتی ہیں قیدیوں کو صدقہ دینے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، دعائیں قیدیوں کی قبول ہوتی ہے۔ تو قیدی سمجھ کر، چونکہ بیویوں نے چہرے اپنے بالوں سے چھپا رکھے تھے، کچھ بیویاں جھک گئی تھی، سروں کو آگے بڑھوا دیا گیا تھا، ایسے میں کوفہ کی عورتیں امام حسین کے گھر میں دین کا تصور دیکھو اور پھر سوچو ہم کہاں ہیں، کتنی حسینیت کے ہم قریب اور کتنا دور ہے۔ اللہ اکبر! جب روٹیاں، کھجور، ٹکڑے، کھانے کی چیزیں عورتوں نے بڑھایا آگے، صدقہ صدقہ صدقہ، تو چند صدقے کی روٹیاں حضرت سکینہ کے دامن میں پڑ گئیں، اور سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب کو ایک ساتھ باندھ کر اونٹ پہ ڈالا گیا تھا۔ تو جب سکینہ پاک کی گود میں روٹی کے ٹکڑے پڑے، کتنے دن ہو گئے تھے؟ 5 یا 7 دن بھوک کو۔ ہم لوگ اگر 14-16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں اور اذان میں تاخیر ہو تو ہاتھ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے، پانی کے شوق میں، شربت کے شوق میں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے افطار کرتے وقت گرمیوں میں نہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے نہ بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، سب کی توجہ کھانے پینے پہ ہوتی ہے، یعنی باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے افطار کے وقت، بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے شربت کے آگے، پانی کے آگے۔ یہ امام حسین کے گھر کی کیفیت ہے، جو سب سے ننھی شہزادی ہے، 5 یا 7 دن کی بھوک کے بعد جب روٹی دامن میں آئی تو پھپھی کے کان میں پوچھتی ہے، پھپھی اماں ہم تو آل محمد ہے نا، ہم تو اہل بیت ہے نا، ہم پہ صدقہ حرام ہے، تو کیا 5-7 دن بھوکے رہنے کے بعد صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا یہ صدقے کی روٹی ہم آج کھا سکتے ہیں؟ پھپھی سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، پھپھی سے۔ پھپھی کہتی ہے رخصت یہ ہے کہ کوئی کھانا چاہے تو کھا لے، لیکن راہ عزیمتوں کے مسافر کی منزل کچھ اور ہے۔ اور اس کے بعد گرجدار آواز میں کہا، اے کوفہ کی عورتوں، ہم آل نبی ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہمیں صدقہ نہ دو۔
اور پھر وہ روٹیاں جہاں سے آئی تھی اسی طرف اچھال دی گئی. سیدہ سکینہ نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا, سیدہ زینب نے بھی ہاتھ نہیں لگایا. ایک جملہ پوچھتا ہوں, صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے, توجہ, صدقہ تو صرف نبی کی اولاد پہ حرام ہے, ٹھیک, صدقہ تو آل نبی پہ حرام ہے, لیکن صدقہ ناپاک نہیں ہے, صدقہ تو پاک ہے, ناپاک نہیں ہے, پاک ہے, دوسرے کھا سکتے ہیں, دوسرے کھا سکتے ہیں, نفلی صدقہ ہے, کوئی بھی کھا سکتا, آل نبی کے سوا کوئی بھی کھا سکتا, پاک ہے, پاک ہے, صرف آل نبی پہ حرام ہے. 5-7 دن کی بھوک کے بعد سکینہ نے وہ صدقہ نہیں کھایا. لیکن میرے عزیز سنیو, سود تو سب پہ حرام ہے, سود تو سب پہ حرام ہے, صدقہ تو صرف آل محمد پہ حرام ہے, ناپاک نہیں ہے, پاک ہے. 7 دن کی بھوک کے بعد بھی سکینہ صدقہ نہیں کھاتی, اور تم بڑے بڑے پیٹ کرنے کے بعد بھی سود کیسے ہڑپ کر جا رہے ہو, سود کے دھندے کیسے کر رہے ہو. ارے نادان, سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے, دونوں حرام ہے, مگر سور کھانے سے برا سود کھانا ہے, اس لیے کہ سور کھانے سے بھی گناہ ملتا ہے, مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان جنگ نہیں کیا, مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے. اب بتاؤ, اہل بیت کے گھر کا بچہ صدقہ نہیں کھاتا 7 دن کی بھوک کے بعد, یہاں تو پنکھوں میں رہ رہے ہو, اے سی میں رہ رہے ہو, پھر بھی مال کے چکر میں, دولت کے چکر میں, راتوں رات کروڑپتی بننے کے چکر میں سود کے دھندے کرتے ہو. کس حسینیت پر ہو؟ یزیدی کردار زندہ مت کرو. اگر واقعی پنجتن پاک کی محبت ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے, انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے, اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے. اس لیے اگر قیامت میں پنجتن کے ساتھ اٹھنا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دو, آج سے توبہ کر لو, اپنی زندگی بدل لو, اور محرم میں خرافات نہ کرو, حرام کام نہ کرو, بلکہ درود پڑھو, کثرت سے درود پڑھو, تلاوت کرو, روزوں کا اہتمام کر سکتے ہو تو کرو, اور اگر بیوہ یتیم لوگ دکھے ان کو صدقہ دو, انہیں کپڑے دو, ان کی مدد کرو, ان کی امداد کرو. افسوس ہے, سوچو تو صحیح کہ عاشورہ کے دن تم بھی بن سنور کے نکلتے ہو اور تمہاری عورتیں بھی بن سنور کے نکلتی ہے. میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, میری بہن, اللہ تجھے کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ تیرے جوان بیٹے کو پر کبھی کوئی آفت آئے, لیکن سوچ تو صحیح, محلے کا کوئی جوان ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو تم لالی پاؤڈر کر کے گھر سے باہر نہیں جاتی. کیا خیال ہے, مولا علی اکبر کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا, علی اصغر کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے, سیدانیوں کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے تھے, اسی عاشورہ کے دن انہی کے نام پہ تم بن سنور کے نکلتے ہو. ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح, ہم نے اہل بیت کو صلہ کیا دیا ہے؟ ظالموں, محبوب کا حق تھا یہی, ظالموں, محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجئے؟ نہیں, ہرگز نہیں. آپ عداوت تو نہیں کرتے, لیکن کم سے کم ظالم عداوت کرنے والوں کے طریق پہ نہ چلو. عاشورہ کا دن عبادت میں گزارو, عورتیں باہر نہ نکلیں, عورتیں یہ طے کر لیں میں پردے کی پابند رہوں گی, نوجوان طے کرے اے میرے امام, آپ نے جس دین کو بچانے کے لیے پورا گھر لٹا دیا, آج کے بعد فلمیں نہیں دیکھوں گا, گانے نہیں سنوں گا, حرام کام نہیں کروں گا, چہرے پہ داڑھی رکھوں گا, داڑھی نہیں مڈاؤں گا. انشاءاللہ اگر یہ کیا تو دیکھنا امام سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا, یہاں تڑپو گے وہاں خبر ہوگی, امام کے فیضان سے مالا مال ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو احترام اصحاب کے ساتھ اہل بیت کی سچی محبت نصیب